انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی ہجری سال کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا چیزیں اس کے پیچھے، اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا رہیں کہ ایک ہجری کیلنڈر کو رائج کیا گیا۔ ہجری سن کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا فانی میں الگ الگ قسم کے مختلف ڈیفرنٹ تقویمیں اور سن رائج ہیں، جس میں عیسوی سن ہے، آپ جس کو پھر گریگورین کیلنڈر بولتے ہیں وہ بھی ہے، پھر ہمارا انڈین ایک اپنا نظام ہے، چیتر، ویشاکھ، جیشٹ، آشاڑھ، اس طرح کے مہینے جس میں مانے جاتے ہیں، اور پھر ہمارا جو اسلامی ہجری سن ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی گفتگو میں ہم نہیں جائیں گے کہ دوسرے جو سن ہیں ان کے پیچھے کیا میننگ ہے، ہمیں آج اسلامی سال کے بارے میں سمجھنا ہے۔ مگر اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ کیلنڈر جو ہوتے ہیں وہ سولار ہوتے ہیں، یا کچھ کیلنڈر جو ہوتے ہیں وہ لونار ہوتے ہیں۔ سولار جو سورج سے تعلق رکھتے ہیں، لونار وہ ہیں جو چاند سے تعلق رکھتے ہیں، چاند سے متعلق ہیں۔ اس میں کبھی کبھی دونوں کا انٹریکشن بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے بھی کچھ کیلنڈرز ہیں، اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ اور ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ قمری کیلنڈر ہے، لونار کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر۔ اب یہ کس طریقے سے وجود میں آیا اس کی ہم کوشش کریں گے جاننے کی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی سال کو تمام سالوں پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ مثال دینی چاہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پھولوں میں گلاب کو تمام پھولوں پر اہمیت ہے، ایسے ہی اسلامی ہجری سال کو دوسرے تمام کیلنڈرز پر اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کی شروعات جو ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی سن شروع ہوا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت رہی ہے، کسی نہ کسی شخصیت کے نام سے، کسی نہ کسی شخصیت کی پیدائش سے، یا اس کی وفات سے، یا اس کی تخت نشینی سے اس کا تعلق رہا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ اس شخصیت کو تو لوگ پہچان لیتے ہیں، اس کا تعارف تو ہو جاتا ہے، مگر اس سے عام لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس سے عام لوگ کچھ دنیا میں پا سکیں یا آخرت میں کچھ پا سکیں۔ کسی راجا کے نام سے کوئی کیلنڈر آ گیا، اب راجا کا تعارف تو ہو گیا، پرجا کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی پروویژن اس میں نہیں ہوتا۔ لوگ تاریخ کو کس طرح متعین کرتے تھے، کس بنیاد پر، اس کے تعلق سے مختلف ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں۔ اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سے قبل، اس سے پہلے بنو اسماعیل جو تھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگ میں ڈالے جانے کے دن سے تاریخ کا حساب کرتے تھے، جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اور تعمیر کعبہ جب ہوئی اس کے بعد تعمیر کعبہ سے تاریخ کو گننا شروع کیا انہوں نے، کہ جس دن کعبہ تعمیر ہوا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو جب تعمیر مکمل ہوئی تو انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اس دن سے انہوں نے تاریخ کا حساب رکھنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جو قبیلہ تہامہ سے باہر چلا جاتا تو وہ جس دن باہر چلا جاتا تہامہ سے، اس دن سے تاریخ کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتا۔ یہ بھی سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس طریقے کا سلسلہ حضرت سیدنا کعب ابن لؤی رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات تک جاری رہا۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی سیدنا کعب کی، تو اس دن سے تاریخ کا حساب رکھا جانے لگا۔ کتنا ڈیفرنٹ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر جب واقع فیل پیش آیا، اب یہ واقع فیل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے تقریباً 50 دن قبل ابرہہ نام کے بادشاہ نے لشکر لے کر، ہاتھیوں کا لشکر لے کر، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی، جس کو سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس لیے اس کو واقع فیل کہتے ہیں۔ تو پھر اس تاریخ سے
हिसाब रखा जाने लगा। और फिर हज़रत अमीर المؤمنین सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में हिजरी सन का आगाज़ हुआ। खलीफे दोम खलीफे सानी अमीर المؤمنین हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, उनकी जब खिलाफत थी, उस ज़माने में दो शख्स थे, उनका आपस में किसी लेन देन के मामले में इख्तिलाफ हो गया। अब ये मामला अमीर मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा, अदालत में मुकदमा पेश किया गया। तो जो मुद्दई था, जो क्लेमेंट था, उसने कहा कि हमने इनको कुछ पैसे दिए थे लेकिन इन्होंने लौटाए नहीं। तो दूसरा जो शख्स था उसका ये कहना था कि मैंने इसका पैसा वापस कर दिया है। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये कहता है पैसे दिए थे लौटाए नहीं, वो कहता है पैसे तो मैंने वापस कर दिए। चुनांचे हुआ ये कि दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था, उसके कागज मंगाए गए कि भी लेकर आओ, क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था या एग्रीमेंट था। जब कागजात लाए गए तो उसमें तारीख ही लिखी नहीं थी कि पैसा दिया कब और लिया कब। ये एक बड़ा मसला पैदा हो गया। ये एक मुहर्रिक बना, एक रीजन बना कि अब तारीख मुरतब की जाए, एक कैलेंडर होना चाहिए जिस पर तारीख लिखी जाए जिसका ताल्लुक किसी अहम इस्लामी वाक़े से हो। वहां से एक जहन बना। एक रीजन ये बताया जाता है। दूसरा रीजन ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन के गवर्नर थे। यमन आज भी है, तो उस वक्त हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ के गवर्नर थे। उनके पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगामात आते थे जिन पर तारीख दर्ज नहीं होती थी, जिस पर तारीख लिखी हुई नहीं होती थी, इसलिए कि उसका चलन ही नहीं था, रिवाज ही नहीं था, लोग तारीख लिखते नहीं थे। चुनांचे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिक्वेस्ट की, उनकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई कि इसका एहतमाम होना चाहिए, कोई तारीख इस पर लिखी जानी चाहिए। इन सब वाक़यात की वजह से फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में ये बात बैठ गई कि अब क्यों ना इस्लामी साल की शुरुआत की जाए, जिससे आइंदा लेन देन में, ख़त किताबत में तारीख भी मुतय्यन होगी और इस्लामी साल भी राइज हो जाएगा। तो आपने तमाम सहाबा किराम की मजलिस शूरा कायम की, क्योंकि ये सुन्नत ही है कि जब कोई अहम काम करना हो तो फिर लोगों से मशवरा करना चाहिए, जो अहले इल्म होते हैं, अहले दानिश होते हैं। तो कुरान पाक में भी शूरा बैनहुम का हुक्म दिया गया, तो एक मजलिस कायम हुई और तमाम हजरात से उसके मुतालिक मशवरा तलब किया गया। इस मशावरती मीटिंग में अब लोगों की अलग अलग राय, यहाँ भी एक बात समझ में आती है कि जब हम साथ में मिलकर बैठते हैं तो लोगों की थिंकिंग अलग हो सकती है, राय अलग हो सकती है, मगर किसी को हमको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। सुने सबकी, उसके बाद जो इत्तेफाक राय से तय होता उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो किसी ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया उसको पहला साल समझा जाए, वो इस्लामी साल का आगाज हो जाएगा। किसी ने कहा कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई उसको बुनियाद बना करके वहाँ से आगाज़ किया जाए। किसी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार जब गार हिरा में पहुँचे थे उसको आगाज़ बनाया जाए। किसी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार सौर में ठहरे थे हिजरत के मौके पर तो उस दिन को आगाज़ समझा जाए और उससे उस तारीख से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की राय ये थी कि हिजरत मदीना से इस्लामी सन का आगाज़ किया जाए। जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई उस साल को बुनियाद बनाया जाए और वहाँ से हिजरी सन का कैलकुलेशन शुरू हो, पहला सन हिजरी उसको माना जाए। अक्सरियत जो सहाबा किराम की थी वो भी इस बात पर मुत्तफिक हुई और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी भी यही राय थी। अब आगे जब बात बढ़ी, अब मशवरा करके ये तो तय हो गया कि हिजरत को बुनियाद बनाया जाए, इसलिए इसको हिजरी कहते हैं। जो हम हिजरी कहते हैं उसकी वजह यह है। अब आगे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मशवरा और दिया। आपने फरमाया कि हिजरत जो है ना वो मुहर्रम में नहीं हुई है।
مگر ہم سال کا آغاز محرم ہی کے مہینے سے کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ اس لیے دیا کہ ہجرت اگرچہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اسی طرح سے ہجرت بھی ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی ہوئی، لیکن اس کی جو تیاریاں تھیں وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو پلان تھا، منصوبہ تھا، وہ بنا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا اس منصوبہ بنانے کے بعد وہ محرم کا تھا۔ تو اس طرح یہ ساری نسبتیں اس طرح کنٹینیو ہوئیں، یعنی ہجرت کا پلان ذی الحجہ میں بنا، اس کا ایگزیکیوشن کا سسٹم جو شروع کیا گیا وہ محرم میں ہوا، اور ایکچوئل ہجرت جو ہیپن ہوئی وہ ربیع الاول میں ہوئی، جو حضور کی ولادت کے مہینے سے بھی کوئنسائڈ ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے کئی تاریخی واقعات کا ایک سنگم ہے جس کی وجہ سے ہجری سال وجود میں آیا۔ چنانچہ باتفاق رائے 17 ہجری میں ہجرت مدینہ سے منسوب ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ ہجرت ہوئی تھی، اس کے 17 سال کے بعد یہ سسٹم لایا گیا، اس کو سمجھیں، اتنے سالوں کے بعد یہ سسٹم اس کا آغاز ہوا۔ اب اس کا جو سگنیفیکنس ہے اس واقعے کا کہ صحابہ نے یہ ذہن کیوں دیا، میں نے آپ سے کہا نا کہ جو دوسرے سال ہیں، جو دوسرے کیلنڈرز، اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں، کسی راجا کی پیدائش، کسی راجا کی وفات، کسی کی تخت نشینی، کسی کی تاج پوشی، تو وہ ہسٹری سے لوگوں کو کنیکٹڈ رکھنا چاہتے تھے۔ صحابہ کو یہی ذہن تھا کہ اگر ہم اس کو بنیاد بنائیں گے تو اس کے پیچھے سبب یہ ہوگا کہ سال کے آغاز سے ہی مسلمانوں کے ذہن میں، ان کے دماغ میں ہجرت نبوی کی یاد تازہ ہو جائے گی، اور اس سے یہ بھی تازہ ہو جائے گی بات کہ یہ ہجرت جو تھی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے تھی، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے تھی۔ اکثر لوگ ہجرت کرتے ہیں، آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں، جانور بھی ہجرت کرتے ہیں۔ اگر آپ افریقہ کے، کینیا کے، مسائی مارا کے میدانوں میں جا کے دیکھیں تو لاکھوں جانور سال میں 2 مرتبہ ہجرت کرتے ہیں، لیکن ان کی ہجرت کھانے پینے کے لیے ہوتی ہے۔ انسان ہجرت کرتا ہے ڈالر کمانے کے لیے، امریکہ چلا جائے گا، پاؤنڈ کمانے کے لیے انگلینڈ چلا جائے گا، ساؤتھ افریقہ چلا جائے گا، یا پھر گلف میں چلا جائے گا۔ تو اس ہجرت کا بھی محرک کیا ہے؟ کمائی ہے، پیسہ ہے۔ لیکن یہاں کاروبار تھا، گھر بار تھے، رشتہ دار تھے، محلہ تھا، وطن تھا، سب چھوڑا صرف اسلام کے لیے۔ تو یہ یاد تازہ ہو جائے کہ ہجرت کس لیے کی تھی؟ ایمان بچانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی نیا اسلامی سال آئے گا یہ سارے واقعات فلیش ہوں گے ہمارے ذہن میں کہ ہجرت اس لیے تھی۔ کیا آج ہم اس لیے ہجرت کہیں اور جانے کی بات تو چھوڑو، اپنا گھر چھوڑ کے ہم مسجد تک جانے کو میں سستی محسوس کرتے ہیں؟ اتنی سی ہجرت بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت، گناہوں سے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف ہجرت، یہ ساری چیزیں یاد آ جائیں ہم کو، اس لیے ہجری سال کی بنیاد رکھی گئی۔ قربان جائیے ان پاک ہستیوں پر، ان پاک نفوس قدسیہ پر جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، اس کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ گھر بار کی پرواہ کی، نہ آبا و اجداد کی محبت اسلام پر غالب آ سکی، بس اللہ اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر سب کچھ چھوڑ کر ایک آواز پر، وہ رسول اللہ کی آواز تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کی۔ اور جب وہاں پہنچے تو آپس میں جو مواخات ہوئی، جو بھائی بندی ہوئی، جو بردرہڈ قائم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو انصار صحابی میں سے ان کو بھائی بنا دیا، ان کو ان کا بھائی بنا دیا، ان کو ان کا بھائی بنا دیا، اور پھر ان کے پاس جو تھا نا وہ سب اپنے بھائی کے لیے، اس میں سے آدھا انہوں نے وقف کیا۔ 2 گھر تھے تو 1 گھر ان کو دے دیا، 2 باغ تھے تو 1 باغ ان کو دے دیا، 2 دکانیں تھیں بازار میں تو 1 ان کو دے دی، 2 بیویاں تھیں تو 1 کو طلاق دے دی، اور ان کو کہا کہ تم کو جو پسند ہو اس سے نکاح۔ کیا قربانی تھی یہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا بھائی بنا لیا۔ تو یہ جو مواخات کا معاملہ ہوا، ہر چیز کو شریک کیا، اس سے یہ
بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس طرح کی قربانی دینا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو ضرورت ان کی پوری کرنا، یہ ساری یاد بھی اسی ہجرت کی وجہ سے تازہ ہوتی ہیں. اس لیے ہجری سال کو رائج کیا گیا تاکہ ہجرت کے پیچھے جو چیزیں کار فرما تھیں اس کا مقصد لوگوں کے سامنے آ جائے، اور جیسے ہی نیا اسلامی سال اس کا چاند طلوع ہو تو ہم سب فلیش بیک میں جائیں، مدینہ منورہ کے ان واقعات کو یاد کریں، اور اس کے بعد ہم بھی اپنے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اسلام کی سربلندی کا جذبہ پیدا کریں، اور اپنے مظلوم اور مجبور بھائیوں کی امداد کریں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے بھائی مضبوط ہوں گے، مجبور نہیں رہیں گے، آپس میں محبت بڑھے گی، اور اسلام ایک اخوت کے ساتھ ایک عظیم طاقت بن کر کے ابھرے گا. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج اس کے پیچھے جو محرکات کار فرما تھے ہجری سن کے پیچھے، ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اگلی کلپ میں یہ کوشش کریں گے کہ اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں ان ناموں کا مفہوم کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، وہ نام رکھے کیوں گئے، اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ ہم سمجھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیا ہجری سال مبارک کرے، اور دین کی سربلندی کے لیے آپس میں محبت کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.